بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی صورت میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا وہ انمول اور لازوال تحفہ عطا فرمایا ہے جو سال بھر کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں زمین سے لے کر آسمان تک رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے خود کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیتے ہیں اور اپنی راتیں ذکر و اذکار میں بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے بے انتہا خوش اور راضی ہوتا ہے جو رمضان المبارک کی پرنور راتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خالق کائنات کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک خاص اور گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے جو اسے باقی تمام مہینوں سے ممتاز اور جداگانہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر شب 3 مرتبہ اعلان فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سچے دل سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ اور کیا ہے کوئی اپنی بخشش کا طلبگار جسے میں ہمیشہ کے لیے بخش دوں؟ گویا پوری رات رب کائنات اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رمضان کے آغاز پر فرمایا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے جس میں اللہ تمہیں اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تمہارے دلوں کے اخلاص پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری نیکیوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ پس وہ شخص انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہے جو اس عظیم مہینے کو پانے کے باوجود اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ عظیم و رحیم ہستی ہے جس کے کرم کے دروازے ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اور وہ اپنے کمزور بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے جو بندے رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، اللہ ان سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ انہیں بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو ان کی دلی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم ترین سورت ہے جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور جو شخص رمضان کی ہر رات اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہو کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔
اس صورت میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہدایت کا وہ راستہ مانگا گیا ہے جو بندے کو سیدھا رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی 7 آیات کا نظام ایسا ہے کہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریف ہے، آخری 3 میں بندے کی التجا ہے، اور درمیانی 1 آیت ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتی ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فخر سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ ہدایت مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اسے وہ سب ملے گا جو اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کا یہ عالم ہے کہ یہ نماز کا لازمی رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ نورانی صورت ہے جس کی مثال تورات، انجیل اور زبور جیسی الہامی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، اور اسے 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیت کا لقب دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی تو میں اسی سورت کو پڑھ کر دم کرتا، اور میرا درد ایسے غائب ہو جاتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ زمزم کے پیالے پر اسے پڑھ کر پینا ہر دوا سے زیادہ طاقت بخشتا ہے۔ اس صورت کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومن کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہے اور اسے دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت عرش الہی کے خصوصی خزانے سے عطا کی گئی ہے۔ اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ سجدے کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 11 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کی دلی مراد بہت جلد پوری فرما دے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے بستر پر باوضو ہو کر سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ کا مبارک صفاتی نام یا حی یا قیوم 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پوری سورہ فاتحہ تلاوت کریں، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق، صحت اور زندگی میں وہ برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے اور قرآن کریم کی ان برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مزید اسلامی اور روحانی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔